those things. And I think yahi cheez hai Altaf Shakur summed it up. Bhai, Afia has won, and believe me, Clive will work some way out, inshallah, and others will help him. She'll be out. But the real question is, what did we do? What did the government of Pakistan do? And all those things that were under the rug will be exposed. And this is the thing that we have to ask for that. I think it's something that the present people in power and present people in position have done, is just that they're covering up for mistakes of people who are our ancestors unnecessarily. And I think it's a losing game at the end. It'll be a lose-lose if somebody doesn't come out and rectify the situation. Last comment from the audience. Please introduce yourself and then make your comment, and then we'll move to Senator Mushtaq sir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آج جو یہ ہماری تقریب ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے اور علی محمد خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں خان صاحب کے ان بات سے شروع کرتا ہوں کہ جو آج سے 15 سال پہلے جب فوزیہ صدیقی صاحبہ اور خان صاحب دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تو خان صاحب نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ میں عافیہ کا مسئلہ کسی کو بھولنے نہیں دوں گا. آج بھی آپ کے پاس وہ کلپس ہیں, وہ موویز ہیں. تو علی محمد خان صاحب سے گزارش ہے کہ بہت ساری تنظیموں نے, شاید حافظ زبیر نے بھی پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی ہو آج سے 15-20 سال پہلے کہ خان صاحب اس حکومت کا جو ہمارا منشور ہوگا اس میں عافیہ صدیقی کی رہائی بھی شامل ہوگی. اور آج سے 15 سال پہلے کے وہ فوٹیج, وہ کلپس ابھی بھی میرے موبائل میں موجود ہیں. تو میں انشاءاللہ علی محمد خان صاحب سے, الحمدللہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, چاہے آپ عمر میں آپ چھوٹے ہوں لیکن آپ جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور شاید جس طرح سے آپ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں جیلیں کاٹ کے, شاید حافظ زبیر بھی 96/23 میں قیدی رہ چکا ہو, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج افنان کی حکومت ہے, کل آپ کی ہو سکتی ہے, آج آپ کی ہے کل آپ کی ہو سکتی ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو اس ایشو سے پیچھے نہ ہٹیں. اور آپ یقین کریں دھکا لگائیں گے, بس گورنمنٹ دھکا نہیں لگاتی. بس جس دن گورنمنٹ نے دھکا لگایا اور پورا وزن ڈالا, انشاءاللہ اسی دن عافیہ گھر آ جائے گی. مہربانی, شکریہ. Thank you so much. Thank you. So just to sum up the entire conference, I think we've had very positive reports from everybody. Thank you so much for being here. I will jump to the final comment from Senator Mushtaq Saab. Senator Saab, you're known for giving your life to causes like this. I would like to thank you on behalf of everybody present here. And now I will request you to please apprise the audience ہم کیا یہاں سے لے کے جائیں, ایک اوتھ کیا کریں, ہم کس چیز کے اوپر ہم اپنی ایلیجنس شو کریں اور کیا سٹیپس لیں آگے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسٹیفر اسمتھ جو امریکہ سے افغانستان گئے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے, اور اب افغانستان سے یہاں اسلام آباد ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی. تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے ویسے سوچنے کی بات ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی وکیل کیوں ایسا نہیں ہے جو پرو بونو امریکہ اور یورپ اور افغانستان کے سفر کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. یہ خود سوچنے کی ایک بات ہے یہ. یس. اور اس کے بعد تمام جو مہمان ہیں ہمارے, آپ لوگوں کی آمد سے, آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, جس سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے آنے سے ہمیں بے انتہا حوصلہ ملا, ہمارے عزم کو تقویت ملی. اور بالخصوص جو 22 سال سے عافیہ کی رہائی کا پرچم تامے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے کونے کونے کے اندر سفر کر رہی ہے, ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, ان کو حوصلہ ملا ہے. تو ہم سب آپ کے مشکور ہیں, آپ لوگ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. میں چند بلٹ پوائنٹس پہ 2-3 باتیں کر لیتا ہوں جو آج گفتگو ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں بات آئی کہ ہم اور کیا کریں. عافیہ سے میں ملا ہوں, وہ خاتون وہ خود تبدیلی کا ایک آلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
ایک غیر معمولی شخصیت ان کو دی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ عافیہ رہا ہوگی انشاءاللہ, پاکستان آئے گی, اور جس دن عافیہ رہا ہو کے پاکستان آئے گی وہ پاکستان کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ. پاکستان عظمت کی طرف, افتخار کی طرف, عزت کی طرف, قیادت کی طرف انشاءاللہ اپنا سفر اس دن سے شروع کرے گا. تو عافیہ جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگی, اور یہ ہمارا اپنے رب سے, اپنے رب کے اوپر ہمارے یقین ہے, امید ہے ہماری کہ انشاءاللہ عافیہ ان کوششوں, ان ٹوٹی پوٹلی جو صحیح ہے کوششوں, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان آئے گی. دوسری بات, میں سینیٹر عفنان اللہ خان, ان کے والد صاحب غیر معمولی شخصیت تھے, اور میں ان سے سیکھتا تھا, اور میرے بہت اچھے دوست تھے, اگرچہ ہماری ایج ڈفرنس کافی تھی لیکن وہ کبھی بھی وہ فیل نہیں ہونے دیتے تھے. اسی طرح عفنان بھائی کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کانفرنس کا یہ پیغام اپنی حکومت کے پاس لے جائیں کہ یہ حکومت فوری طور پر ایک کام تو یہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لیں, نمبر 1. دوسری بات یہ کریں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو میڈیکل ایڈ اور ہیومینیٹیرین ایڈ بلا تعطل پہنچانے کی فوری طور پر ڈپلومیٹک چینل سے انتظام کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ ان کو امام کے ساتھ, عمر سلیمان کے ساتھ ان کی ملاقات بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے. میں آپ کو حیران رہ جائیں گے, ان کے چھوٹے سے سل میں جس میں وہ لیٹ جاتی ہے تو ان کا سر ایک دیوار سے اور ان کی ٹانگیں دوسری دیوار سے لگتی ہے, اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو وہ لیٹرین کے طور پہ, ٹوائلٹ کے طور پہ اسی کمرے کو استعمال کرتی ہے, اور وہاں پہ ان کے اوپر کیمرے لگے ہیں, اور 24 آورز 2 سینتری ان کے اوپر نظریں جمائے ہوتے ہیں. وہ اتنی ایک ہائی سیکیورٹی ایک سیل کے اندر وہ رہ رہی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے حفظ کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. مجھے انہوں نے سورہ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ, تو یہ عمر سلیمان کے ساتھ ان کی ملاقات, ان کی اصل طاقت ان کی روحانی طاقت ہے. خدا کی قسم, ڈاکٹر یہ کلائیو اسمتھ بیٹے ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے 87 لوگوں کو رہا کر دیا گوانٹانامو سے. ان 87 لوگوں کے اوپر جو وائلنس ہوا ہے اتنا وائلنس اکیلے عافیہ کے اوپر ہوا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس خاتون کو آپ دیکھیں, اس کے چہرے میں ایک نور ہے, اس کے چہرے میں ایک زندگی ہے. تو عمر سلیمان کی ان کے ساتھ ملاقات, اور اس کے ساتھ ساتھ ویزیبل سٹیپس کہ آپ واقعی ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرنے میں سنجیدہ ہیں. ایسے اقدامات, ایسی فیصلے, ایسی سرگرمی, ایسی ایکٹیویٹی گورنمنٹ لیول پر, اسٹیٹ لیول پر, ڈپلومیٹک لیول پر, جس سے یہ واضح پیغام جائے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرنے کی. تو ایک تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کانفرنس کا, اس آج کی مجلس کا یہ پیغام آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب, اور پوری کیبنٹ اور پوری گورنمنٹ کو آپ یہ لے جائیں. ہماری طرف سے یہ ایک درخواست, یہ ایک ریکویسٹ ہے. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ مجھے ڈاکٹر عافیہ کا اسکارف دیا ہے ڈاکٹر فوزیہ نے جب میں امریکہ گیا تھا, اور میں نے یہ عہد کیا ہے, اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ عہد لیتا ہوں, خواہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے, خواہ کوئی جرنلسٹ ہے, خواہ کوئی وکیل ہے, خواہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, خواہ کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے, میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک سانس ہے اور جب تک زندگی ہے, خون کے آخری قطرے اور زندگی کے آخری سانس تک عافیہ کی رہائی کی کوشش کرنی. ہم کہاں جہاں بھی ہیں, میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک عافیہ رہا ہو کے واپس نہ آئے اور یہ اسکارف میں ان کے سر کے اوپر نہ رکھوں, میں اس جدوجہد کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو یہ آپ سب لوگوں سے میری یہ درخواست ہے, اب جہاں بھی ہیں, اللہ اس کا دیکھیں, رسول اللہ کی بیٹی ہے, قرآن کی حافظہ ہے, اللہ تعالیٰ بڑا غیرتی ذات ہے. جب آپ ان کے ایک امت, ان کے پیارے حبیب کے ایک مظلوم امتی جو قرآن کی حافظہ ہے, جو رسول اللہ کی زیارت کرتی ہے, ان کے اوپر آپ غیرت کریں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا.
کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بچائے گا. تو یہ آپ جہاں بھی ہیں, جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہر چیز سے ماورا ہو کے آپ نے عافیہ کی رہائی کی ان کوششوں کو جاری رکھنا ہے. اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی اپنی پارٹی کے اندر عافیہ کا ایمبیسیڈر بن جائے. یہ عہد نامہ جو ہے, یہ پلیج جو ہے, یہ عافیہ موومنٹ کی اس پہ ہے. ہر جگہ جہاں لائیو اسٹریم ہو رہا ہے تو پلیز آپ لوگ سب اس کو جا کے, اور اس میں جو بھی چیز آپ کر سکتے ہیں پلیز سائن کیجئے تاکہ ہم دکھا سکیں. ابھی جولائی میں جب ہمارا وہ کیس داخل ہو رہا ہے تو ہم دکھا سکیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے عافیہ کی رہائی کی. یہ لائیو اسٹریمنگ میں پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے, وہ جس حیثیت میں بھی ہیں, وہ یہ عہد کر لیں کہ میں مسلسل اپنے مقام پر, اپنی جگہ پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا. چوتھی چیز میں یہ کروں گا کہ دیکھیں, یہ بات جو معاذ شاہ صاحب نے کی ہے, ہم مقتدر حلقوں کو بتانا چاہتے ہیں. اب سب کچھ واضح ہو چکا ہے, خود پرویز مشرف اعتراف کر چکا ہے اس کو. نیشنل انٹرسٹ کی آڑ میں اپنے مظلوم لوگوں کو بیچنا, فروغ کرنا, اور پھر ان کی انصاف کی جب آواز اٹھائیں تو قومی سلامتی اور قومی مفاد کی آڑ میں ان آوازوں کو خاموش کرنا, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اب کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اب اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کریں. ہم چند لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے آڑ میں اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کریں, مظلوموں کی آواز کو دبائیں, مظلوموں کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبائیں. ہم کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہے اس کی تلافی کر لیں اور ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے آئیں. ڈاکٹر عافیہ کو آپ عزت کے ساتھ پاکستان نہیں لائیں گے تو آپ ذلیل ہوں گے, لیکن یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر عافیہ کو اپنے پاکستان لانا ہے. اس لیے یہ پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے آئیں. اور حکومت سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو باتیں آئی ہیں, اصل چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ول پاور نظر نہیں آتا, وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی, وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی جس سے ہم یہ پیغام لے لیں کہ واقعی حکومت کر رہی ہے. ہمیں تو مسلسل حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں, تاخیری ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں وقت گزر جائے, ٹائم پاس کر لیں, کسی طریقے سے کوئی مشکل کورٹ آرڈر کی صورت میں یا پبلک اپرائزنگ کی صورت میں آ جائیں تو اس مشکل کو گزار لیں. لیکن عافیہ کے لیے وہ سنجیدگی, وہ ول پاور, وہ کمٹمنٹ, وہ اخلاص کہ جس کے نتیجے میں ہم کم از کم کسی درجے میں مطمئن ہو جائیں کہ ہماری حکومت کر رہی ہے لیکن ہو نہیں رہا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں یہ تاخیری, آپ کر لیں گے ہاں, تاخیری حربے اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس چھوڑ دیں اور واضح سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائیں تاکہ وہ, اور عوام سے میں دو اپیل کروں گا صرف. ایک یہ کہ آپ لوگ جب ڈاکٹر عافیہ فوزیہ بلائیں, جب عافیہ موومنٹ بنائیں, آپ سڑکوں پر آئیں, آپ ہر جگہ عافیہ موومنٹ کی ایک سیل بنا لیں, ہر محلے میں ایک سیل بنا لیں, ہر یونین کونسل میں ایک سیل بنا لیں, خود بنا لیں ایک سیل, عافیہ رہائی کی ایک سیل بنائیں, عافیہ موومنٹ کی ایک سیل بنائیں. اور جب بھی ڈاکٹر فوزیہ کی طرف سے, عافیہ موومنٹ کی طرف سے آپ کو کال تو آپ ایکٹیویٹی کریں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا ہمارا ہتھیار ہے. سوشل میڈیا کو اس انداز سے اٹھائیں کہ کسی کو اس بات کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی ایشو کو پس پش ڈال سکے. تو یہ میں دو ایشوز جو ہیں, دو مطالبے میں عوام سے کرتا ہوں. آخر میں پھر آپ سب لوگوں کا بھی جو سب لائیو اسٹریمنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے, پوری دنیا سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور انشاءاللہ یہ لاجیکل کنکلوژن تک ہم پہنچائیں گے. اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کو ہم پاکستان لائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. Thank you very much, Senator Mushtaq Ahmed Saab. Thank you, Ali Muhammad Khan Saab, for being here till the end, and Clive Smith for providing this opportunity, and all our distinguished guests and delegates. Thank you all very much for being here. But before we end this program, I just want to call all our organizers, Afia Movement's volunteers, to come up here. Come on, Farooq, where are you? And they all deserve a big hand. And they have arranged a really lavish high tea for all of you.
So please enjoy that. But come on, Farooq, come on, everybody, come on, girls. And we must thank Advocate Hobra here, who really took the whole thing very well and managed it very well. And I think she deserves an extra round of applause also. And I must also thank our Eon master. I mean, he's this one amazing person who was actually one of our speakers, but just, moved aside and for the sake of time. But we are really very honored. Come on, all of you guys, show yourselves, come on. And all of those people out there who are watching us, and all our South African people, and Salam Media, and Malaysia, and all the countries I mentioned before, I want to thank you all for joining us from across the very odd times, but all of our volunteers over here, I am extremely grateful, and I'm sure these pictures and all, we are going to make sure, and Tanya, who is going to be visiting Afia soon, and she's attending it, and she's hearing it, and we can see her message here that yes, she will take all your pictures and show Afia the warriors behind her, what's keeping her alive. Thank you all very much. Please enjoy the high tea that our organizers have arranged for you. Thank you all very much.